اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال یوٹیوب چینل میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، میرے ہاتھ میں دامن ہے پیرانے پیر کا۔ ہمارا سلسلہ کیا ہے؟ قادری، اویسی منتہی قادری۔ غوث پاک کا فیض ہم پر عیاں ہے، تذکرہ کرتے ہیں پیرانے پیر غوث پاک کا۔ پیرانے پیر حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا میں جتنے اولیاء اللہ ہیں، جتنے سخت ترین چلے حضور غوث پاک نے کیے ہیں، آج تک کسی ولی نے نہیں کیے۔ پیرانے پیر حضور غوث پاک 25 سال بغداد کے جنگلوں میں رہے، اور پہلے آپ نے ظاہری تعلیم اور جتنی بھی علوم وہاں تھے بغداد میں وہ حاصل کیے۔ اس کے بعد تمام علوم، شرعی علوم بھی حاصل کرنے کے بعد آپ بغداد کے جنگلوں میں چلے گئے۔ وہاں پر حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا مقابلہ شیاطین سے بھی ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں شیاطین لشکر آتے تھے اور مجھ پر حملہ کرتے تھے، مجھے مارتے تھے، گراتے تھے، لیکن آواز آتی، اے عبد القادر، آپ کو کمزور پیدا نہیں کیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب اٹھتا، ہمت کرتا تو سارے شیاطین بھاگ جاتے۔ وہ آگ کے شہاب مارنا چاہتے تھے، لیکن حضور غوث پاک سے جب حضور غوث پاک ہمت کرتے اور پھر جب مقابلہ کرتے تو وہ دوڑ جاتے۔ آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ شیطان ان کے پاس آیا، آگ کا شہاب لے کر آیا، آگ کے جب حملہ کرنے لگا، پیرانے پیر حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اسے تھپڑ رسید کیا جس کی وجہ سے وہ دور بھاگ گیا۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ پھر شیطان آیا، اور جب پھر شیطان آیا اس نے آگ کا شہاب اٹھائے ہوئے تھے اور حملہ کرنا چاہتا تھا۔ تو اسی اثناء میں ایک بزرگ آئے ہیں، گھوڑے پر سوار ہیں، اور آ کر تلوار دیتے ہیں۔ جیسے حضور غوث پاک کو تلوار دیتے ہیں اور وہ ابلیس وہاں سے بھی بھاگ گیا۔ تیسری دفعہ آتے ہیں، ابلیس آتا ہے، تیسری دفعہ آتا ہے تو آ کر حضور غوث پاک کو دیکھتا ہے اور روتا ہے، کہتا ہے قریب آنا چاہتا ہوں۔ پیرانے پیر حضور غوث پاک نے فرمایا دور ہو جا، اور اپنے سر پر مٹی ڈال رہا ہوتا ہے۔ حضور غوث پاک پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو کہتا ہے کہ آپ نے مجھے اور میرے لشکر کو مایوس کر دیا ہے، میں آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں، لیکن حضور غوث پاک اللہ کی رحمت سے محفوظ رہے۔ پھر حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ابلیس نے اپنے جال دکھائے۔ جب وہ جال اتنے تھے جو زمین و آسمان کو لگتے تھے، تو جب پوچھا کہ یہ کیا ہے تو ابلیس نے کہا یہ میرے ہیلا اور مکر ہیں، اور ایسے جالوں کے ساتھ میں آپ جیسے لوگوں کا شکار کرتا ہوں، لیکن آپ میرے کسی شکار میں بھی نہ آ سکے۔ حضور غوث پاک نے جو 25 سال گزارے، خضر علیہ السلام بھی آپ کی بارگاہ میں پیش ہوئے جنگل میں ہی، اور آپ کا کچھ امتحان لیا، آپ اس امتحان میں بھی پاس۔ اور خضر علیہ السلام نے عرض کی، خدا کی قسم آج تک جتنے اولیاء اللہ سے ملا ہوں، آپ سے بڑھ کر کسی کو ثابت قدم نہیں دیکھا۔ خدا کے لیے آپ اس جنگل سے نکلیں، اب شہروں کی طرف رخ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ پر مخلوق خدا کو ہدایت دینا چاہتا ہے۔ پیرانے پیر حضور غوث پاک جب جنگل سے روانہ ہوتے ہیں شہر کی طرف، آگے دیکھتے ہیں کہ ایک ضعیف شخص لیٹا ہوا ہے، اور وہ ان کو امداد کے لیے پکارتا ہے کہ مجھے اٹھاؤ۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں جب میں نے اس کو اٹھایا تو ایک حسین نوجوان کی شکل اختیار کر گیا۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کے نانا کا دین ہوں، میں ضعیف ہو چکا تھا، آپ کی وجہ سے مجھے ایک نئی زندگی ملی ہے، اور اسی دین نے ہی آپ کو محی الدین کا لقب دیا، اور پہلی دفعہ آپ کو محی الدین کہا گیا، دین کو زندہ کرنے والا۔ حضور غوث پاک جب شہر کی طرف رخ کرتے ہیں، جب آپ شہر کی طرف آتے ہیں
تو اس دور میں فصیح و بلیغ لوگ ہوا کرتے تھے، علوم کے ماہر لوگ ہوا کرتے تھے، اور آپ بغداد سے 25 سال جنگل میں رہنے کے بعد شہر کی طرف آپ رخ کرتے ہیں۔ جب آپ ایک مسجد میں بیٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو اتنے فصیح و بلیغ لوگ ہیں ان کے سامنے میں کیا خطاب کروں، تو دیکھتے ہیں ہمت نہیں ہو رہی ہوتی خطاب کرنے کی، تو دیکھتے ہیں اس مجمع میں باطنی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیدار کرایا۔ آپ کے قریب آتے ہیں اور آپ کو اپنی 7 دفعہ اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد مولا علی علیہ السلام آتے ہیں، مولا علی علیہ السلام بھی آپ کے منہ میں اپنا 6 دفعہ لعاب دہن ڈالتے ہیں۔ تو آپ عرض کرتے ہیں کہ آپ نے 7ویں دفعہ کیوں نہیں ڈالا؟ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برابری نہیں کرنا چاہتا۔ اگر انہوں نے 7 دفعہ لعاب دہن ڈالا تو اس وجہ انہوں نے 6 دفعہ۔ آپ فرماتے ہیں اس دن کے بعد آپ کی زبان مبارک سے ایسے خطاب کے ایسے الفاظ نکلے جو لوگوں کے دلوں کو زندہ کرتے تھے۔ جب آپ حضور غوث پاک بغداد میں خطاب کرتے تھے تو لوگ زار و قطار رویا کرتے تھے، کئی لوگ اپنے کپڑے پھاڑ کے جنگلوں کی طرف رخ کیا کرتے تھے۔ آپ جلال میں خطاب فرماتے تھے، آپ کے مجمع میں 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، جو پہلی صف میں لوگ بیٹھے ہوئے لوگ جس طرح آپ کا خطبہ اور خطاب سنتے تھے، آخری صف میں بیٹھے ہوئے بھی لوگ ویسے ہی سنتے تھے۔ ایک دفعہ جب آپ خطبہ فرما رہے تھے اور اتنے جلال میں تھے کہ آپ کے بیٹے پیر عبد الرزاق کو ان کے کپڑوں کو آگ لگ گئی، پھر آپ خود ہی خطبے کے دوران ہی آپ نیچے آئے اور آ کر اپنے دست مبارک سے ہی وہ آگ بجھائی۔ حضور غوث پاک جب خطاب فرماتے تھے دلوں کو زندہ کرتے تھے۔ حضور غوث پاک کا تذکرہ دنیا کے کسی خطے میں بھی کر لیں، حضور غوث پاک کے تذکرے سے بھی دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ حضور غوث پاک کے دور میں جتنے بھی ولی تھے سب اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے ملکوں میں ایک حصار لگاتے تھے اور کہتے تھے جس نے پیران پیر حضور غوث پاک کا خطبہ براہ راست سننا ہے وہ اس دائرے میں آ جائے۔ جب وہ دائرے میں آتے تھے اولیاء اللہ یا مخلوق خدا، اولیاء اللہ کے وسیلے سے وہ براہ راست بغداد سے خطبہ سنتے تھے۔ یہ ٹیکنالوجی تو بعد میں آئی، لیکن روحانیت کی اتنی ترقی تھی۔ جو چاہتے ہیں پیران پیر حضور غوث پاک کا فیض آج بھی ان کو ملے تو ان کا فیض آج بھی آیا ہے۔ ان کا فیض کیا ہے، ان کی کرامت کیا ہے؟ کرامتوں کے ڈھیر ہیں، کرامتوں کے ڈھیر ہیں، لیکن اصل کرامت غوث پاک کی کیا ہے؟ وہ دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں اور یہ دل قیامت تک نہیں مرتے۔ حضرت سید سلطان بہو رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا، ایک عیسائی نے کہا کہ ہمارے نبی مردے زندہ کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا وہ مردے کہاں ہیں؟ کہا پھر مر گئے۔ تو حضرت سید سلطان وہ فرماتے ہیں ہم دلوں کو زندہ کرتے ہیں، حضور پاک کے غلام ہیں، دلوں کو زندہ کرتے ہیں اور یہ قیامت تک دل نہیں مرتے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، دیکھیں دل زندہ کیسے ہوتے ہیں۔ پیران پیر حضور غوث پاک کا فیض کیا ہے؟ اصل فیض اور کرامت غوث پاک یہ ہے کہ دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ پیران پیر حضور غوث پاک کا تصور کریں اور رات کو شہادت کی انگلی کے ساتھ اپنے دل پر اللہ لکھیں۔ جب آپ سونے والے ہوں دل کی دھڑکن محسوس ہوگی، اسی دل کی دھڑکن کے ساتھ پھر ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہی رہیں، یا ہر وقت سوتے ہوئے مسلسل لفظ اللہ لکھتے رہیں، دل کی دھڑکن بھی محسوس ہوگی۔ پھر ہر لمحہ ہر گھڑی اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے سوتے لیٹتے دل کی دھڑکن محسوس کرتے رہیں۔ اگر دل کی دھڑکن نے اللہ اللہ شروع کر دی یا دل کے اوپر لفظ اللہ لکھا نظر آ گیا تو سمجھ جائیں غوث پاک کا کرم آپ پر ہو گیا۔ پھر آپ دنیا کے جس خطے میں بھی ہیں غوث پاک کے سائے میں ہیں، دنیا کے جس خطے میں ہیں غوث پاک کے مریدین میں شامل ہیں۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنے محسوس کرو، ساتھ میں پڑھیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول